بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلم کیلیگرافک چینل کی طرف سے آپ سب احباب کو خوش آمدید۔ انگلش کیلیگرافی امپیریل سٹائل ٹیبلٹ نمبر 1 مفردات کے ضمن میں آج ہماری نئی ویڈیو ہے جو آئی کے بارے میں ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ان جیسے حروف کے لیے یعنی امپیریل سٹائل کے لیے ہم 3 لکیریں کھینچتے ہیں اور ہر 2 لکیروں کے درمیان کا جو فاصلہ ہوتا ہے وہ 3 قط کا فاصلہ ہوتا ہے، اور پھر ان قطوں کے درمیان یا نب کے درمیان بھی تھوڑا سا فاصلہ ہوتا ہے۔ بس یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ تو ان تینوں حروفوں کا یہ ایک ہی آئی گراو کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے کہ قلم کو کس طرح پکڑنا ہے، معمولی سے ترچھا پکڑنا ہے، اور سب سے پہلے یہ جو کونا ہے سمجھ لے کہ یہ اس کا کان ہے، اس کو ہم نے بنانا ہے۔ سیدھا بنا کے پھر ہم نے موڑنا ہے اور پھر ہم سیدھا جائیں گے، اور پھر قلم کو ہم نے اس طرح سیدھا رکھنا ہے۔ اگر معمولی سا ٹیڑھا بھی ہو جائے تو مذائقہ نہیں ہے۔ بہرحال سب سے پہلے اگر اس قط کو یہ جو اوپر والا حصہ ہے اس کو تھوڑا سا اوپر بھی بنا دیا جائے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ بہرحال پھر اس کو ہم نے سیدھا کرنا ہے۔ یہ اس پہ ہم نے کوشش کرنی ہے، اور پھر آخر میں بھی جس طرح یہ بنایا ہے تو اس طرح اس کا بھی اس طرح ایک کان ہونا چاہیے۔ تو ویسے تو یہ سٹروک نہیں بنتا ہے، سٹروک اصل میں یہ بنتا ہے، یہ سٹروک ہے اور آسان ترین لفظ ہے جتنے بھی حروف ہیں ان میں۔ البتہ یہ جو پٹی ہوتی ہے اس میں اکثر و بیشتر کہا کرتا ہوں کہ اس پہ زیادہ ہم نے فوکس کرنی ہے، اس لیے کہ جو سیدھے الفاظ ہوتے ہیں اس میں جو خط کے ساتھ واسطہ اور تعلق بھی نہیں ہوتا ہے، وہ سیدھے سادے لوگ بھی ان میں غلطی پکڑتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی ٹیڑھا لفظ ہے، کوئی دوسرے ڈیزائن کا ہے تو اس میں غلطی نہیں پکڑ سکتے۔ تو سیدھی سادی جو پٹی ہوتی ہے اس پہ ہم نے زیادہ محنت کرنی ہے۔ تو یہ پہلا سٹروک نہیں ہے، پہلا سٹروک یہ ہے، اور اس طرح جس طرح یہ ایک کونا اور اس طرح کانٹا ہم نے اس میں سے نکال دیا ہے تو اس طرح یہ کانٹا اس میں سے نکل جائے گا، تو سٹروک نمبر 1 یہ بن جائے گا۔ اب یہ حصہ جب ہم نے بنا دیا تو اسی طرح ایک اور کان ہم نے بنانا ہے، اور اس میں ترچھا قلم رکھے اس میں سے آرام سے قلم کو اٹھانا بھی ہے اور گھمانا بھی ہے۔ بس یہ ہم نے اس کا یہ حصہ بھی بنا دیا بالکل آرام سے، اور اس کو آپ اس طرح بھی چینج کر سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ حصہ بھی سیدھے قلم کے ساتھ، یہ والا جو تھا الٹے قلم کے ساتھ تھا، اب یہ جو حصے ہیں دونوں یہ سیدھے قلم کے ساتھ ہے۔ یہ دیکھیں آرام سے میں نے اس کا قلم کے ساتھ یہ حصہ بنا دیا ہے۔ موٹائی فل قلم کے ساتھ ہے، آپ یہ دیکھ رہے ہو۔ تو سٹروک نمبر 1 ہے، اور یہ حصہ نمبر 1 ہے، نمبر 2 ہے، پھر اس کے بعد یہ یہاں سے نکل جائے گا درمیان میں سے، یہاں سے، اور پھر یہاں پہ آرام سے اس کو قلم تھوڑا سا سیدھا پکڑ کے پھر اس کا کونا نکال کے کانٹا نکال کے اس طرح یہ بنانا ہے۔ پھر سے یہاں پر سیدھے قلم کے ساتھ یہ اس میں سے نکالنا ہے۔ تو یہ سمجھ لے کہ 1 2 3 4 5 حصوں میں ہم نے آئی کو بنایا ہے، اور سٹروک صرف ایک ہی ہے۔ اگر بعض لوگ اس کو اس طرح بھی بنا دیتے ہیں آسان سا اس سے بھی، لیکن خاص کر یہ جو پینٹر حضرات ہوتے ہیں اور وہ برش کے ساتھ لکھتے ہیں تو ان کے لیے یہ طریقہ جو میں نے کیا ہے یہ بہت آسان ہے۔ ویسے عام طور پر اس طرح اگر سیدھی پٹی بنا دی جائے، اور یہ جتنے بھی سیدھے حروف ہیں ان میں یہ قاعدہ اس میں بھی چل سکتا ہے۔ بس اس میں سے پھر یہ اس طرح نکال دے اور یہ نکال دے، یہ تکلف کرنے کی سرے سے ضرورت ہی نہیں رہے گی، لیکن ضابطہ اور قاعدہ وہی ہے جو ہم کہہ چکے ہیں اور بتا چکے ہیں۔ یہاں پر بھی اس میں سے اس طرح ایک پٹی نکال کے یہ ہم نے اس کے لیے یہ خالی جگہ گولائی میں تبدیل کر دیے، تو یہ حصہ بھی گولائی میں اور اس طرح یہ بھی گولائی میں۔ لیکن اصل جو خطاطی کا جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ یہ بنا دیا جائے اور پھر اس پہ دباؤ ڈال کے سیدھی پٹی بنا دی جائے، آرام سے بنا دی جائے،
اور اس پہ زیادہ مشق ہم نے کرنی ہے، اور آخر میں یہ کانٹا اور یہ حصہ نکالنا ہے۔ اور جب یہ بن گیا تو یہاں سے پھر خاص کر جب لکیر کے قریب پہنچیں گے تو قلم کا نوک استعمال کر دیں گے یہ، اور پھر آپس میں اس کو ملانے کی کوشش کر دیں گے۔ اس طرح یہاں پہ بھی جب لکیر کے قریب پہنچیں گے اور خاص کر یہ والا اوپر والا نوک لکیر کے قریب کر کے پھر یہاں پر فنش کریں گے اور یہ مکمل کر لیں گے۔ آسان ترین لفظ تھا اور ہم نے اس کو مزید آسان بنانے کی کوشش کی ہے۔ انشاءاللہ آپ سمجھ گئے ہوں گے اور آپ کے لیے آسانی بھی ہوگی۔ اب کٹ پن کے ساتھ کس طرح بنا دیں گے اس کے لیے بھی یہ طریقہ ہے، یہ پہلا بنا دی جائے، پھر اس کے بعد سیدھی پٹی لگا دی جائے، سیدھی پٹی آخر میں اس طرح پھر نوک نکال دیا جائے، اور پھر یہاں سے نکال کے یہ کان نکال دیا، اور پھر اس طرح یہ ہم نے اس کے حصے بنا دیے۔ دوبارہ میں بنا دیتا ہوں، آپ دیکھیں گے سیدھی پٹی اور آخر میں جس طرح الٹا بریکٹ ہوتا ہے اس طرح، تو اس طرح یہ بھی بنا دیا جائے۔ صرف اس کے جو کونے ہیں بس اس میں تھوڑی سی احتیاط ہے، بس یہ بن گیا۔ اب پھر اس طرح یہ بھی بن گیا اور آپس میں دونوں کو ملا دیا، تو یہ بھی ایک قد کے برابر ہونا چاہیے۔ مارکر کے ساتھ بھی اسی طریقے پہ بنا دیتے ہیں، تو اس کے لیے بھی ہم نے کیا کرنا ہے، یہ اور پھر سیدھی پٹی، بالکل سیدھی پٹی، اور پھر آخر میں یہ اس طرح اس میں سے معمولی سی لکیر نکالنی ہے، بس یہ مکمل ہوا۔ اور پھر اس طرح یہاں پر بھی سیدھے قلم کے ساتھ، یہاں سے اگر شروع کرتے ہیں تو الٹے قلم کے ساتھ ہے، اور اگر یہاں سے ہے تو پھر ہم نے سیدھے قلم کے ساتھ اس کو شروع کرنا ہے اور اینڈ تک اس کو فنش کرنا ہے۔ اس طرح بال پین کے ساتھ بھی اس طرح یہ بنا دیں گے، چھوٹا ہے یا بڑا ہے ہمارا سے کوئی نہیں ہے، اور پھر اس میں سے یہ نکالنا ہے اور پھر یہ بنانا ہے۔ اور اگر یہاں پر یہ بتا دیا جائے، یہ بنایا جائے، تو یہ بھی کوئی اس میں ذائقہ نہیں، یہ آسان بنتا ہے۔ امید ہے آپ اس ویڈیو کو پسند فرما دیں گے اور اس پہ اپنی کمنٹ بھی مثبت کمنٹ فرما دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔